ابھی آپ نے پیوٹن کے وزٹ کی بات کی ہے. انڈیا اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو پیک اپ کر کے تو اوپر آئیں. وہ SU-57 کی بات کر رہا ہے, وہ براموس اور لینے کی بات کر رہا ہے جو انہوں نے اپنا سیکرٹ رکھا ہوا ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ وہ فیول لینا چاہتے ہیں. ایک منٹ جنرل صاحب, کیا چیز سیکرٹ رکھی ہے؟ براموس اور کیا؟ اور SU-57 جو بیسٹ ایئر کرافٹ ہے نا رشیا وغیرہ کا, تو دے وانٹ کہ ہم کسی طریقے سے, لیکن یہ انڈیا کی بھول ہے بیکاز رشیا کے تعلقات چائنا سے بھی بہت اچھے ہیں اور رشیا اور چائنا ہینڈ ان گلو ابھی چل رہے ہیں. تو ابھی یہ جو پیوٹن کا وزٹ ہے اس کے پرائمریلی ایک تو وہ جیو پولیٹیکل اس کے مقاصد ہیں, یعنی وہ امریکہ کو بتانا چاہتا ہے کہ رشیا کے میں الون نہیں ہوں اور آپ اپنی سینکشنیں بھی لگا لیں, جو مرضی کریں, انڈیا میرے ساتھ ہے. جن صاحب سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر, لیکن دین اگین مجھے تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل بتائیں گی کہ یہ ملٹری ہارڈ ویئر کیپنگ ان مائنڈ جو بھی یہ ایئر کرافٹ لینا چاہ رہا ہے انڈیا اور رشیا سے, کیا آپ کے خیال میں کیپنگ ان مائنڈ دا انٹائر سچویشن آف دس ریجن, اور چائنا اس پہ آبجیکٹ کرے گا نہیں کرے گا, بٹ اگر نہیں کرے گا تو ہاؤ ول چائنا ٹیک اٹ اگر رشیا انڈیا کو یہ ایئر کرافٹ دیتا ہے اور یہ ملٹری ہارڈ ویئر دیتا ہے؟ دیکھیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ رشیا وداؤٹ دی انڈرسٹینڈنگ آف دی چائنیز وہ ایسی بات کرے گا جس میں ساؤتھ ایشیا کے اندر تفرقہ بڑھے یا بیٹل یا اس طرح کے بیلنس آف پاور وہ پھر اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے. یہ جو رشیا نے آلریڈی S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم دیا ہوا ہے, انہوں نے یورپ سے رافیل لیے ہوئے تھے, ان کے پاس SU-30 تھا, ابھی وہ SU-57 اس کی ایڈوانس ورژن ہے, وہ ان کے پاس ہے تو نہیں, لیکن اسی طرح براموس کی وہ بات ہے ان کے پاس. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ رشین اتنا کوئکلی, چونکہ ابھی رشیا کے تعلق پاکستان کے ساتھ بھی وہ اینیموسٹی کے نہیں رہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایگریسر نہیں ہے. ہم یہ انڈیا نے خود اپنے طور پہ پنگا لیا اور خود ان کی بھی خرابی کرائی, رشیا کی بھی ایک بےزتی ہوئی اس میں کہ ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم کو نکارا کیا تو ان کی مارکیٹ افیکٹ ہوتی ہے. لیکن مین ایشو جو ہے نا رشیا اور انڈیا کا وہ یہ تھا کہ یوکرین کی جنگ سے پہلے جو پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا دنیا کا تقریباً تیسرا بڑا کنزیومر ہے یہ جو آپ کا فیول ہے, آئل ہے, اور وہ تقریباً اپنی ساری ریکوائرمنٹ کا 2.5% رشیا سے پورا کر رہا تھا. لیکن جب رشیا نے یوکرین وار کی وجہ سے اس کے اوپر سینکشنز لگی ہیں تو انہوں نے اپنی بہت سی اس کو سبسیڈائز کر دیا, جس کی وجہ سے ابھی وہ 35% ان سے لے رہا تھا. تو ابھی رشیا ان کو تھوڑا لاشری کرنا چاہتا ہے کہ لیتے رہیں, اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ اکانومی ٹریڈ ان کی ابھی تک $64 بلین ہے. یہ اٹ یوز ٹو بی $8 بلین. دیکھیں جو پریشرز ہیں انڈیا پہ, جو پریشرز ہیں امریکن پریشر جو ہے انڈیا کے اوپر, اس کے بعد تو آئل کی جو سپلائی ہے وہ بھی رک گئی, اور لیکن پھر بھی آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب کہ ڈسپائٹ آل دیز پریشرز فرام امریکہ آن انڈیا پھر بھی کوئی اس قسم کی اگریشن شو کر سکتا ہے کہ جس میں وہ جناب اگریسولی جیسے پوری دنیا سے بائنگ کرتا رہا ہے پہلے, مطلب شاپ اراؤنڈ کرتا رہا ملٹری ہارڈ ویئر, اس بار بھی وہ ملٹری ہارڈ ویئر شاپ کرے گا, مطلب خریدے گا یہاں سے رشیا سے, اور رشیا بھی آسانی سے دے دے گا؟ مجھے اس کا ذرا جواب دیجیے گا. یا دیکھیں فار شور, دیکھیں رشیا تو یہ چاہے گا کہ اس کے ویپن بکے, لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی دیکھے گا کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ کس طرح کا بیلنس آف پاور چاہتے ہیں. رشیا وڈ لائک ٹو سیل دیئر آئل, اور ابھی انہوں نے جو بات کی ہے, دیکھیں جب یہ تیل ان سے نہیں پورا لے رہے تھے تو $8 بلین کی ٹریڈ تھی, ابھی $68 بلین کی ہو گئی ہے, اور دے وانٹ ٹو ٹیک اٹ ٹو $100 بلین. لیکن اس کے اوپر اور جو مودی ہے دے آر ٹیلنگ لائز, جو امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے تیل بند کر دیا, لیکن تیل وہ لے بھی رہے ہیں, تھوڑا کم کیا ہے ضرور, لیکن بند ابھی تک نہیں کیا کیونکہ ان کو سستا مل رہا. ٹھیک ہے. اچھا جن صاحب ویری کوئکلی مجھے دو چیزوں کا جواب دیجیے گا. پرسیپشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور پرسیپشن جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے, بنائی جاتی ہے تھرو میڈیا, سوشل میڈیا یا ورڈ آف ماؤتھ سے. تو میں ذرا جانا چاہوں گا CDF کے نوٹیفیکیشن کی طرف, اور یہ ایکس سروس مین کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے سنی ہیں, اس پہ ذرا ویری کوئکلی اف یو لائک کامنٹ آن دیٹ. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ CDF کا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے
It was writing on the wall. I don't know کہ اس میں کنفیوژن کیا تھا. جب آپ کو ایک اس سے پہلے ایک ڈیسیژن ہو گیا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی, تو پھر تو یہ ایک روٹین کی کاروائی تھی نا. اور دوسرا یہ تھا کچھ دن یہ ڈیلے ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اس کی ایکسپلینیشن یہ دیتے ہیں جو لوگ انوالوڈ ہیں کہ اس میں بہت سی چیزوں کو ٹائی اپ کرنا ضروری ہے. کون کدھر ہوگا, کس طرح ہیڈ کوارٹر بنے گا اور وہ ہوگا. دوسرا ہمارا ایکسرس مین, اللہ کا کرم ہے, دیکھیں ہم ایکسرس مین سوسائٹیز نان پولیٹیکل, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم کسی جماعت کے ساتھ, کسی صوبے کے ساتھ, ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کا ادارہ جو ہے یہ ملکی سلامتی کے لیے پیوٹل ہے. اور ابھی اگلے دن میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ کہہ رہے ہیں فوجیوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے لوگوں کو اریسٹ کرنے کی. میرے خیال میں یہ لغو بات ہے, کسی نے یہ بے پر کی اڑائی ہے. ہمارے 34 لاکھ ایکس سروس مین ہیں, کسی نے کہیں کسی طریقے سے, اور اس کے اندر بھی لوگ گھسا کے یہ بات کر دیتے ہیں. ہم قانون کی پاسداری چاہتے ہیں, ہم ٹرائیکاٹمی آف پار چاہتے ہیں, اور ہم پاکستانیت کی بات کرتے ہیں. یہ آپریشن سندور کی کنٹینیوٹی کا اعلان ہمارا دشمن کر چکا ہے, اور ہم پریکٹیکلی حالت جنگ کے اندر ہیں. بیکاز جو کیجولٹیز ہم نے سفر کی ہیں, یہ ہم نے اپنی 2-3 جنگوں کے اندر اتنا ہمارا لاس نہیں ہوا, تو اس لیے دشمن تو آپ کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے. نو ایسی اسٹیٹ کے اندر جب آپ بارڈرز کے اوپر اپنے افواج بیٹھی ہے, تو آپ اپنے ملک کے اندر ایکٹیویٹی جاری رہتی ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو, اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہو, آپ بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں. لیکن ایسی سچویشن کے اندر اگر آپ پرسنل اٹیکس کریں گے ادارے کے اوپر, ادارے کی قیادت کے اوپر, تو پھر آپ ملک کا فائدہ تو نہیں کر رہے, یہ تو ملک کے ساتھ دشمنی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنیسٹلی کہ یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ اسٹیٹ ہے. دیکھیں آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ آپ کرٹیسائز, آبجیکٹو کرٹیسزم ہو سکتی ہے, اس کے لیے بھی ٹائم ہوتا ہے. جب آپ حالت جنگ میں ہیں, کوئی ایمرجنسی ہے, تو اس میں تو آپ وہ اپنے ریزرو رکھتے ہیں. لیکن آپ کی آبجیکٹو کرٹیسزم, مثلا میں خود سینٹ میں رہا, ہم کئی دفعہ کھڑے ہو کے تو یہ کہتے تھے, کرٹیسزم نہیں ہوتی تھی, آبجیکٹو ہماری ریکمنڈیشنز ہوتی تھی. مثلا ہم کہتے تھے جی وہی, چونکہ انڈیا اپنی نیول پاور کو بڑھا رہا ہے, وی نیڈ ٹو بیف اپ آور نیول, جو ہماری پاور ہے اس اسٹرینتھ کو. ہم اپنی ایئر فورس میں فائٹر جیٹ کون سا استعمال کریں گے, ہمارے ٹینک کس نوعیت کے ہونے چاہیے, چونکہ آپ کی جو رسپانس ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو یور تھریٹ. اور اگر آپ کا دشمن آگے جا رہا ہے اور آپ کے بہت سی چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں تینوں سروسز کے اندر, اور آپ کی کوئی کنسٹرینٹس ہیں, تو ہماری اپوزیشن کو یہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ افواج کو اور پوٹنٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس کی ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن میں مثلا یہ ایک بہت بڑا فلا تھا کہ ہمارے پاس چیف آف ڈیفنس اسٹاف یا چیف آف ڈیفنس فورسز نہیں تھا.